بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی قسط نمبر 71 میں ہم نے دیکھا کہ کائنات کا آغاز کیسے ہوا اور پھر بابا آدم اور بی بی حوا سے شروع ہونے والی محبت کی داستان، جب ہیر رانجھا، سسی پنو، سونی مہیوال اور کئی دوسری کہانیوں تک پہنچی تو خون کے رشتوں کی سازشیں، جوانی کی موت اور صرف جدائی ان کا مقدر بنی۔ مگر زلیخا اور یوسف کے بیچ میں عمر اور اسٹیٹس کا بہت بڑا فرق، اور زلیخا کے یوسف کے اوپر بہت سے مظالم کے باوجود بھی ایسے کون سے 5 سچی محبت کے مراحل تھے جن سے گزرنے کی وجہ سے زلیخا نے یوسف کو پا لیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سچی محبت کے 5 مشکل ترین، جان جوکھم میں ڈالنے والے مراحل طے کرنے کے بعد جب زلیخا چھٹے مرحلے میں داخل ہوئی اور یوسف کو پا لیا تو پھر وہ کیوں یوسف سے بے نیازی کا مظاہرہ کرنے لگی تھی، اور ساتھ ہی ایسے کون کون سے حیرت انگیز واقعات ہوتے رہے جس نے نہ صرف سب کو حیران کر دیا بلکہ رونے پر مجبور کر دیا۔ لیکن اس کے لیے آخر تک لازمی ویڈیو دیکھنا ہوگی۔ محبت کے 5ویں مرحلے میں داخل ہونے کے بعد زلیخا بہت خوش، مطمئن اور پرسکون تھی، جبکہ وہ جسمانی طور پر بہت کمزور، بوڑھی اور نابینا ہو چکی تھی اور بالکل فقیر بن چکی تھی۔ اب اس کی بس یہی خواہش تھی کہ کسی ایسی جگہ رہے جہاں سے یوسف کی خوشبو اور اس کے ہونے کو محسوس کر سکے۔ ایک دن یوسف نے مصر کے شہر منفیس کا دورہ کیا اور عوام سے خطاب کر کے کھلم کھلا معبد آمون کے اندر خداوند یکتا کی عبادت کا حکم دیا۔ اسی دوران زلیخا بھی وہاں آ گئی اور اونچی آواز سے سب کے سامنے بے چینی سے یوسف یوسف پکارنے لگی۔ پھر زور سے بولی، منزہ ہے وہ خدا، مطلب ہر عیب، ہر کمزوری سے پاک و بالا تر قدرت والا ہے وہ خدا، جس نے ایک غلام کو اس کی اطاعت کے باعث پورے مصر کا مالک و مختار بنا دیا اور صاحبان قدرت و ثروت کو ان کے گناہوں کے باعث ذلیل و خوار کر دیا۔ یوسف ان باتوں سے چونکے اور حیران ہوئے اور اپنی زوجہ کو زلیخا کے پاس بھیجا تو زلیخا یہ جان کر بے ہوش ہو گئی کہ یوسف صاحب ہمسر ہیں۔ یوسف کو شک سا ہوا کہ شاید یہ وہی ضعیفہ ہیں جو میرے خواب میں آتی تھیں، لہٰذا زلیخا کو بے ہوشی کی حالت میں دونوں کنیزوں سمیت یوسف کے گھر لایا گیا۔ یوسف اپنا خطاب مکمل کر کے بادشاہ اخناتون کے دربار میں جا بیٹھے، جبکہ یوسف کی زوجہ نے گھر پر ہی نہ صرف زلیخا کا خیال رکھا بلکہ زلیخا کی کنیزوں سے بات کر کے پوری کہانی پوچھ لی۔ اتنے میں زلیخا بھی ہوش میں آ گئی اور پھر سے پریشان ہو کر پوچھنے لگی کہ کیا آپ آسنات ہیں، ہمسر یوسف ہیں؟ لیکن یوسف کی زوجہ بھی کوئی عام عورت نہیں تھی۔ انہوں نے کمال حکمت عملی، دوراندیشی، صبر، برداشت اور بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا کہ مجھے تو لگتا تھا کہ صرف میں ہی یوسف سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ 30 سال صبر، ملامت، طعنے، ذلت، انتظار، 30 سال تک گریہ وزاری، یہ سب سن کر یوسف کی زوجہ بہت پریشان ہوئی کہ آخر کیوں یوسف اس سے اتنا عرصہ تک بے خبر رہے، اور وہ اسی لمحے آنکھوں میں آنسو لیے بادشاہ کے دربار میں یوسف کے سامنے ہی بادشاہ اخناتون سے یوسف کی شکایت کرنے پہنچ گئی۔ بادشاہ اور یوسف دونوں بہت حیران ہوئے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے۔ سب کاہن بھی دربار میں پیشی پر پہلے ہی جمع تھے، اس لیے آسنات کو بولنے سے روکا گیا، مگر وہ نہیں رکیں اور معذرت کر کے بولی کہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ عزیز مصر یوسف، جنہوں نے ساری عمر مصر کی عوام کو آسائشیں پہنچانے میں لگا دی، وہ ایک پریشان حال نابینا، دل سوختہ ضعیفہ سے کیوں کر بے خبر رہے۔ یوسف اپنی صفائی میں بولے کہ آپ گواہ ہیں کہ میں خواب میں آنے والی ضعیفہ خاتون کی مدد کے لیے بے چین تھا، مگر کوئی واضح پہچان نہیں ملتی تھی۔ آسنات پھر بولی، آپ انہیں جانتے تھے مگر ان سے بے توجہی برتی،
انہوں نے برسوں محبت سے آپ کو پالا پوسا بڑا کیا، اور جب عشق کی آگ نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا تو آپ نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ وہ کوئی اور نہیں، زلیخا ہے۔ یوسف حیرت سے دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ پورا دربار سناٹے میں آ گیا۔ پھر یوسف پریشان ہو کر اسناد کے پاس آ گئے اور بولے، نہیں، وہ ایسی نہیں ہو سکتی، وہ تو بہت خوبرو اشراف زادی تھیں۔ اسناد روحان سی ہو کر بولی، ہاں، 30 سال کے انتظار، گریہ و زاری نے انہیں اس حال تک پہنچایا۔ انہوں نے اپنی تمام ہستی، دولت، جوانی، سب کچھ آپ پر نثار کر دیا، اور پھر بھی آپ ان سے بے خبر رہے۔ یوسف پھر اپنی صفائی میں بولے کہ شاہ مصر گواہ ہیں میرے، جنہوں نے مجھے اس قید سے نکلوایا جس میں مجھے زلیخا نے ڈلوایا تھا، اور ایسے جرم میں جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ یوسف پھر بولے کہ انہیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ میں نے انہیں سزا نہیں دی، اور میں تو خود ان ضعیفہ خاتون کی مدد کرنا چاہتا تھا، آپ کو پتہ ہے۔ پھر یوسف نے پریشان ہو کر بادشاہ سے اجازت مانگی کہ وہ زلیخا سے ملنے جائیں، مگر بادشاہ نے جانے سے منع کر دیا اور کہا کہ اس مصیبت زدہ دل سوختہ ضعیفہ کو ہم بھی دیکھنا چاہیں گے۔ لہٰذا زلیخا کو لانے کے لیے کچھ لوگ گئے ہی تھے کہ اچانک یوسف پر وحی کی کیفیت طاری ہونے لگی اور وہ بیٹھ گئے۔ اتنے میں فرشتہ وحی نے آ کر پیغام دیا کہ خدا کا فرمان ہے، زلیخا بہت تکلیفیں اٹھا چکی اور وہ اپنی خطاؤں کی تلافی بھی کر چکی۔ اب وہ باایمان اور یکتا پرست عورت ہے۔ یوسف، اس کی دلجوئی کرو اور اسے اپنی زوجیت میں لے لو۔ اس کے حق میں کی جانے والی تمہاری دعاؤں کو رب تعالیٰ مستجاب کرے گا۔ تمہارا کام دعا اور طلب کرنا ہے، قبول کرنا خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وحی کی وجہ سے ہونے والی تکلیف، سانس پھولنا وغیرہ کو محسوس کر کے جب اسناد نے پوچھا کہ کیا کوئی نیا پیغام ہے نبی خدا، تو یوسف نے بہت حیرانی اور پریشانی سے دربار میں سب کے سامنے بول دیا کہ ایک عجیب سا فرمان ہے کہ میں زلیخا کو اپنی زوجیت میں لے لوں۔ یہ سنتے ہی پورے دربار میں کہکہے گونجنے لگے۔ بادشاہ اور ملکہ سمیت ہر کوئی ہنس رہا تھا۔ اسناد بھی جھیمپ سی گئی اور بولی کہ اتنی سن رسیدہ درماندہ عاجزہ سے ازدواج کیسے؟ مگر یوسف کہکہوں کی پرواہ کیے بغیر سنجیدگی سے بولے کہ ہاں، یہی فرمان خداوند یکتا ہے کہ اس ضعیفہ سے ازدواج کرو، نہیں تو آپ جیسی خوبصورت ہمسر کے ہوتے ہوئے مجھے کیا ضرورت تھی۔ پھر وہ سنجیدگی سے کھڑے ہو کر بولے کہ مگر مجھے اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیسی ہیں۔ کہکہے فوراً بند ہو گئے، اور اسناد بولی کہ اگر زلیخا خوبصورت بے مثل بھی ہوتی تب بھی میں پروردگار کی اطاعت کرتی۔ یہ سنتے ہی پورا دربار پھر سے سناٹے میں آ گیا۔ اب زلیخا کو بہت احترام سے سہارا دے کر خادماؤں سمیت لایا گیا۔ سب کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ یوسف نے اپنے آنسوؤں کو کنٹرول کیا۔ زلیخا آتے ہی بولی، یوسف نبی کی خوشبو آ رہی ہے۔ اتنے میں یوسف قریب آ گئے۔ وہ دیکھ تو نہیں سکی، مگر 30 سال بعد انہیں اتنا قریب محسوس کر کے قدموں میں بیٹھ کر، قدم چھو کر، دھاڑے مار کر رونے لگی۔ یوسف نے بھی آنسوؤں کو کنٹرول کیا اور پھر خود بھی نیچے بیٹھ کر بولے، یہ تم ہو زلیخا؟ زلیخا روتے ہوئے بولی، میں تو کبھی ہوا کرتی تھی، اب تو صرف تو ہی تو ہے، درمیان میں کوئی زلیخا نہیں ہے۔ پھر روتے ہوئے بولی، پوچھو گے نہیں میرا وہ مال و متاع، جاہ و جلال، حسن و جمال سب کیا ہوا؟ یوسف بولے، جانتا ہوں کہ سب راہ یوسف میں لٹا دیا۔ پھر یوسف بولے، زلیخا مجھے بخش دینا جو اتنا عرصہ تم سے بے خبر رہا، لیکن ارادہ خداوندی یہی تھا جس نے مجھے بے خبر رکھا۔ زلیخا بولی، یہ تم ہو یوسف جو مجھ سے اتنی مہربانی سے پیش آ رہے ہو؟ یوسف آنسوؤں کے ساتھ بولے، نہیں، یہ حق تعالیٰ ہے جو تم پر اس طرح کرم فرما ہے۔
اس وقت تمہیں پروردگار یکتا کی خاص توجہ حاصل ہے، کہو مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ وہ روتے ہوئے بولی، میرے پاس کیا نہیں ہے جو مانگوں؟ محبوب چاہتی تھی وہ سامنے ہے، معبود چاہتی تھی سو اس کے زیر سایہ ہوں، اب بس دیدار یوسف کی خواہش ہے مگر دیدہ بینا نہیں ہے۔ یوسف بولے، اگر معشوق کے بس میں نہیں تو معبود کے بس میں تو ہے، تم بھی معبود سے دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں، اگر مشیت ہوئی تو تمہاری آنکھیں منور ہو جائیں گی۔ پھر یوسف سجدے میں گئے اور روتے روتے اللہ سے فریاد کی کہ جس طرح تو نے زلیخا کے قلب کو نور ایمان کی روشنی عطا کی ہے، اسی طرح اس کی آنکھوں کو بھی منور کر دے۔ اس کے بعد حیرت انگیز واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ مزید دیکھنے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ کیجیے۔